بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ اہل سرسار کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی بسر کر رہی تھی۔ ان کے پاس ہر نعمت موجود تھی اور عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زد خاص و عام تھی۔ اللہ رب العزت نے قوم سبا کا ذکر قرآن مجید کی سورہ سبا آیت نمبر 15 میں کچھ یوں ارشاد فرمایا: قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں قدرت الہی کی نشانی موجود تھی۔ ان کے دائیں اور بائیں 2 باغات تھے۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ عمدہ شہر اور وہ بخشنے والا رب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم پیستے اور آٹا گوندھ کر روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اس قدر ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پاخانہ صاف کرتے تھے۔ ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ ایک بزرگ شخص کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جو روٹی کے ساتھ بچے کے پخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے عورت سے کہا: تیرے اوپر افسوس ہے، خدا سے ڈر، یہ نہ ہو تجھ پر اس کا عذاب نازل ہو۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا: جاؤ جاؤ، گویا کہ مجھے تم بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک سرسار جاری ہے، مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا غضب ڈھایا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے، ان لوگوں سے چھین لیا تھا۔ قحط نازل ہوا، بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ذخیرہ کی ہوئی تمام غذا ختم ہو گئی۔ آخر کار وہ مجبور ہو گئے کہ انہی آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑیں جو ان لوگوں نے اکٹھی کر پہاڑ کی مانند ڈھیر لگایا ہوا تھا، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتی تھی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنا حصہ لے سکے۔ اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کا سوچا، اور انہوں نے دونوں پہاڑوں کے درمیان مضبوط بند یعنی ڈیم تعمیر کیا، جس نے سیلابوں کو روک کر پانی کا ذخیرہ بنا دیا۔ بند کے اندر اوپر نیچے پانی نکالنے کے لیے 3 دروازے رکھے گئے۔ پہلے اوپر کا دروازہ کھول کر اس کا پانی لیا جاتا، جب اوپر کا پانی ختم ہو جاتا اس سے نیچے کا، اور اس کے بعد سب سے نیچے کا دروازہ کھولا جاتا، یہاں تک کہ دوسرے سال بارشوں سے پھر پانی بھر جاتا تھا۔ یہ شہر ہمیشہ سرسبز و شاداب رہا۔ شہر کے دائیں اور بائیں طرف باغات تھے اور پھولوں سے لدے ہوئے رہتے تھے۔ اس قوم کے بہت سارے دیہات اور قربے تھے جو بہت آباد اور آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن نعمتوں کی کثرت نے انہیں شکر کرنے کے بجائے سرمسرت اور غافل کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑی طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں کا خون چوسنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور صحرائی چوہوں نے بند کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ادھر سے بارشیں ہوئی اور سیلاب آ گیا، اور اس طرح ان کے مال مویشی، باغات، کھیتیاں، ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر تباہ ہو گئے۔ ان کے باغات اور زراعت میں سے صرف کچھ پیلو اور بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھیں۔ خوش الحان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ الوؤں اور کووں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنا لیے تھے۔ آخر میں سورۃ سبا آیت نمبر 17 میں قرآن مجید میں اس واقعے کا یوں نتیجہ نکلا ہے: یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے، اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے ہیں۔